السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات الله. أما بعد فقد قال الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کے ہمراہ عمل صالح انجام دیا، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. آج اس وقت یہاں آپ کا اکٹھا ہونا، اس وقت یہاں آپ کا جمع ہونا، اس آیت کی بہترین تفسیر ہے. رات بھر جاگتے رہے، رات بھر فرزند زہرا کا ماتم کرتے رہے، اپنا عیش و آرام، اپنی نیند سب کچھ قربان کر دیا، اس کے باوجود اس وقت یہاں جمع ہے، تھکے ہوئے ہیں. لیکن حسین سے زیادہ تو نہیں نہ تھکے ہیں. ہم نے تو فقط حسین کا ماتم کیا ہے، ہم تو صرف حسین پہ روتے رہے ہیں. ہمیں نہ اپنے کنبے کی طرف سے کوئی فکر تھی کہ انہیں کوئی خطرہ ہے، نہ اپنے خاندان کے قربان ہو جانے کا خطرہ ہے. حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے حسین کا اور ساتھ دے دیجئے. ارشاد رب العزت ہے کہ جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے کہ انسان کسی گمراہ کو راستے پہ لگا دے. جس وقت مولا کائنات کو خیبر میں رسول خدا نے علم دیا ہے، میدان میں جانے سے پہلے پیغمبر نے مولا کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا ہے. فرماتے ہیں: یا علی لن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا. علی، اللہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ہدایت سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. سبھی نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا، انبیاء نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا، ائمہ نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا، لیکن یہ فریضہ جس طرح سے حسین نے انجام دیا ہے، جس طرح سے یہ فریضہ حسین نے انجام دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. فریضہ ہدایت کو انجام دینے کے لیے حسین نے نانا کا مزار چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی، بھائی کی تربت کو چھوڑا.
راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ کاہے کے لیے حسین آئے ہیں؟ تاکہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے رہیں، ہمیشہ کے لیے وہ دین جس پر چل کر کے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے وہ دین باقی رہ جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خذینی، حسین یہ نعرہ لگاتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، اگر دین محمد کی بقا کے لیے میری زندگی کی ضرورت ہے، میرا قتل ہو جانا ضروری ہے، تلواروں آگے بڑھو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ حسین نے صرف اپنی قربانی نہیں دی ہے، اپنے دوستوں کی قربانی دی، کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو قربان کیا ہے، کبھی اپنے بوڑھے صحابی مسلم ابن اوسجا کی قربانی، کبھی مسلم ابن اوسجا کے 13 سالہ بچے کی قربانی۔ عزیز و حسین قربانی پہ قربانی دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ظہر عاشورہ کا وقت آ گیا ہے۔ ایک دفعہ ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہے۔ امام کہتے ہیں اے ابو ثمامہ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، ابو ثمامہ تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں قیامت کے دن نماز گزاروں میں شمار کرے۔ ہاں نماز کا وقت ہے۔ حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لشکر سے گفتگو کرتے ہیں، تم بھی نماز پڑھ لو ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ حسین کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی ہے، مہلت ملے یا نہ ملے نماز تو پڑھنی ہے۔ عجب شان کی نماز پڑھی ہے حسین نے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ حسین آگے کھڑے ہوتے تھے، پیچھے چاہنے والے صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے، مگر اب عالم یہ ہے کہ حسین کے آگے حسین کے 2 جانثار کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف سعید ہے ایک طرف زہیر ہے۔ اللہ یہ وفاداری کا نمونہ دنیا میں کہاں مل سکتا ہے؟ مولا آپ نماز پڑھیے ہم آپ کی حفاظت کر رہے۔ تیروں کی بارش میں حسین نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تیر آتا تھا کسی کو سعید روکتے تھے، کسی کو زہیر روکتے تھے، جو ڈھال پہ رکتے تھے اسے ڈھال پہ رکتے تھے، جو ڈھال پہ نہ رک سکتے تھے انہیں اپنے سینوں پہ روکتے تھے۔ جب تک حسین کی نماز ختم نہ ہو گئی یہ تیروں کو روکتے رہے۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سے سعید کی آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کے یہ دونوں شیر زمین پر گر پڑے۔ حسین سرہانے آئے، کبھی سعید کا سر اپنے دانوں پہ رکھ رہے ہیں، کبھی زہیر کا سر اپنے دانوں پہ رکھ رہے ہیں۔ آخری ہنگام ہے، ایک دفعہ سعید کہتے ہیں، جب جملہ سعید کا ہے ایک ہی بات حسین سے پوچھتے یا ابا عبداللہ حل وفیت، کیا مولا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ اجرکم اللہ۔ ظہر کی نماز بھی حسین پڑھ چکے ہیں، انصار کی تعداد ختم ہوئی، اب عزہ کی باری آئی۔ کبھی حسین نے اور محمد کا جنازہ اٹھایا، کبھی قاسم کے سرہانے پہنچے، یہ دردناک منظر دیکھا کہ بھتیجے کی لاش زندگی ہی میں پامال ہو چکی ہے۔ قاسم کا جنازہ لے جا کر کے بیوہ بھاوج کے سامنے رکھا، کبھی علی اکبر کے جنازے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے حسین، کبھی یہاں گرتے ہیں کبھی وہاں گرتے ہیں، اور جب لال کے جنازے پر پہنچے تو عالم کیا ہے فَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، مقتل کا جملہ ہے، ارے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اکبر کی قربانی پیش کر چکے، عباس کے شانے قربان کر چکے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بے شیر اس کے بھی گلے پر تیر لگ چکا۔ حسین شمشیر سے ذوالفقار سے اصغر کی قبر بھی کھود چکے ہیں، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اب کوئی باقی نہیں بچا ہے، کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ حسین
تنو تنے تنہا میدان کربلا میں نعرے بلند کر رہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو حرم اہل بیت کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہو؟ کون ہے جو آتا؟ ایک دفعہ مقتل کے رخ کر کے کہتے ہیں، این ابطال الصفا، این فرسان الحجا، ارے میرے شیروں کہاں ہو؟ تمہارا امام پکار رہا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک دفعہ لاشوں سے آواز بلند ہونے لگی، مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ حسین اب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، ایک دفعہ بیویوں کو اکٹھا کیا، یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیت و یا سکینہ علیکن منی السلام، ارے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ بیویاں سب اکٹھا ہو گئیں، جس کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے مستقبل میں پیش ہونے والے واقعات نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ زینب کے چہرے پہ نظر پڑی، منظر سامنے آ گیا، ارے زینب کے سر سے ردا چھننے والی ہے، بازوؤں میں رسن بندھنے والی ہے۔ سکینہ پہ نظر پڑی، ان رخساروں پہ شبر کے تماچے لگیں گے، اجرکم علی اللہ۔ حسین رخصت آخر کے لیے اپنے بیٹے کے خیمے میں آئے، جانے سے پہلے کہتے، بہن زینب تم بھی میرے ساتھ چلو، بہن زینب تم بھی میرے ساتھ چلو، میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں مولا؟ اکیلے جانے میں کیا حرج ہے؟ عجب نہیں حسین جواب دے، ارے جب میرا لال مجھے زخموں میں چور دیکھ کے تڑپے گا، میرا لال بے ہوش ہونے لگے گا، کوئی تو ہو جو سید سجاد کو سنبھالے۔ زینب کو اپنے ہمراہ لیا حسین نے، سید سجاد کے خیمے میں آئے، اے بیٹا سجاد غش سے آنکھیں کھولو، بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ اب جو سید سجاد نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ بابا سر تاپا زخموں سے چور، اے بابا اینا اینا اخی علی اکبر، اینا امی العباس، بابا یہ آپ کا کیا عالم؟ ارے میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا؟ میرا چچا عباس، اے بھیا اے بیٹا، ہر ایک کے جواب میں کہتے قد قتل، علی اکبر قتل ہوئے، عباس مارے گئے، بیٹا بس اتنا سمجھ لو، اب یہاں پر یہ مردوں میں یا میں ہوں یا تم، اجرکم علی اللہ۔ اے عزیزو، آپ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں نا؟ صرف آپ نے حسین کو یاد نہیں کیا ہے، دم آخر حسین نے بھی آپ کو یاد کیا ہے۔ جب سید سجاد کے پاس آئے تھے رخصت کے لیے، اے میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے جانا، ارے میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا، اے شیعوں شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فاذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فاندبونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب پردیسی کا تذکرہ سننا تو مجھے یاد کر لینا۔ اس کے بعد بڑی حسرت سے حسین کہتے ہیں، اے شیعوں اے کاش کربلا میں ہوتے ہیں۔ حسین کو آرزو تھی، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے میری اس مظلومیت کو دیکھتے، میں اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا، اجرکم علی اللہ۔ حسین
سید سجاد سے بھی رخصت ہو چکے ہیں، رخصت ہو کر کے اب خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، حسین کا دل بھر آیا۔ جب کبھی گھوڑے پر بیٹھتے تھے کوئی رکاب پکڑتا تھا، کوئی بازو پکڑ کے سنبھالتا تھا، سوار کرتا تھا۔ حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، ارے کون ہے جو حسین کو سوار کرائے؟ سب تو گلے کٹائے مقتل میں سو رہے ہیں۔ ایک دفعہ علی کی لاڈلی عباس کی بہن زینب آگے بڑھی، بھیا ارے اگر میرا عباس نہیں ہے تو کیا زینب آپ کو سوار کرائے گی؟ حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک دفعہ حسین نے گھوڑے کو خطاب کیا، اے میرے حسب با وفا، میں جانتا ہوں کہ تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے، صبح سے ہمارے ساتھ مقتل سے خیام، خیام سے مقتل کا سفر کر رہا ہے، لیکن بس اب یہ آخری زحمت ہے۔ ایک دفعہ گھوڑے نے زبانی بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا میری کیا مجال جو میں سرتابی کروں، ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو زہین نے دیکھا، ارے سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو گیا واپس نہ آیا۔ حسین گھوڑے سے دوبارہ اترے، سکینہ کو گھوڑے کے پاؤں سے جدا کیا، اپنے سینے سے لگایا، اے بیٹا سکینہ، بیٹا سکینہ، باپ کو رخصت کرو، اے بیٹا اب تمہیں بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ اجرکم اللہ۔ حسین مقتل میں آئے، آنے کے بعد ایک دفعہ فوج جفاکار کو خطاب کرتے ہیں، سنو سنو، آؤ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو صبح سے لاشے پہ لاشا اٹھا رہا ہے، اس بوڑھے کی جنگ دیکھو جس نے اپنے جوان لال کا جنازہ اٹھایا ہے۔ یہ کہہ کے جو حسین نے حملہ کیا، لشکر کا لشکر بھاگنے لگا، علی کے لال کا حملہ ہے، فاتح خیبر کے فرزند کا حملہ ہے۔ اے عزیزو، حسین نے ایک جگہ جو ہے مرکزی طور پر انتخاب کر لی تھی جو خیمے سے قریب تھا، کیونکہ جب عباس جاتے تھے میدان میں گئے تھے، جب علی اکبر گئے تھے، جب قاسم گئے تھے، کسی کو اس بات کی فکر نہ تھی کہ خیمے میں سیدانیوں کا کیا ہوگا، کیونکہ حفاظت کرنے والا حسین تو موجود تھا نا۔ لیکن اب جو حسین مقتل میں آئے ہیں، حسین جو مقتل میں، حسین کو خیمے کی فکر ستا رہی ہے، ایسا نہ ہو اشقیاء خیمے پہ حملہ کر دیں۔ حسین اس جگہ سے آگے بڑھتے تھے، حملہ کرتے تھے، جب حسین وہاں کھڑے ہو جاتے تھے سارے تیر انداز تیروں کی بارش کر دیتے تھے، لیکن جیسے ہی حسین کا حملہ شروع ہوتا تھا ایک بھگدڑ مچ جاتی تھی، تھوڑی دور جانے کے بعد حسین دوبارہ اسی جگہ پر واپس آ جاتے تھے۔ حسین حملے پہ حملے کر رہے ہیں، جنگ پہ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ فاطمہ کا لخت جگر اتنا زخمی ہو چکا ہے، زخموں سے اتنا چور ہے کہ اب اسے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں جا رہا ہے، اب گھوڑے پہ سنبھلا نہیں آ رہا ہے۔ ارے 1900 ہے زخم، تنے چاک چاک پر، حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، گھوڑا نشیب تک پہنچا، ذوالجناح سے حسین اترنا چاہ رہے ہیں، مگر عزیزو کیا عرض کروں، آیا حسین کا جسم زمین کربلا تک پہنچا؟ نہیں نہیں، زمین کربلا پہ حسین کا جسم نہ پہنچا، اتنے تیر بدن میں پیوست تھے، تیروں پہ حسین کا زخمی بدن معلق ہے۔ اجرکم اللہ۔
حسین جب میدان میں آئے تھے تو پلٹ پلٹ کر کے آ کے نعرے لگاتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جہاں سے بیویاں حسین کو دیکھ تو نہیں سکتی تھیں مگر حسین کی آواز خیمے میں آتی رہتی تھی. جب تک حسین کی آواز آتی رہی بیویوں کو ڈھارس تھی, بیویوں کو سہارا تھا کہ ابھی حسین زندہ ہے. ایک موقع وہ بھی آیا جب آواز آنا بند ہو گئی, اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے, بیویوں میں کوہرام مچا ہے, سکینہ ادھر مضطرب. عزیزو خیمے میں ابھی ایک 10 سال کا بچہ رہ گیا تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن حسن, امام حسن کا سب سے چھوٹا فرزند. عبداللہ سے بیویوں کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی. جب بھی کوئی مجاہد جاتا تھا اس کی خبر حسین لا کے دیتے تھے نا. اب حسین کی خبر کون لا کے دے؟ حسین کس عالم میں ہے؟ عبداللہ ابن حسن سے برداشت نہ ہو سکا, ننھا سا بچہ چپکے سے خیمے سے نکلا, چچا کو میدان میں ڈھونڈتا جا رہا ہے. اے چچا, اے چچا, لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا, تیروں کے درمیان سے ہوتا ہوا قسمت نے وہاں پہنچا دیا جہاں زخمی چچا زمین گرم کربلا پہ پڑا ہے, شمر سینے پہ سوار, خنجر چلانا چاہتا تھا. عبداللہ سے دیکھا نہ گیا, دوڑ کے جا کے حسین سے لپٹ گیا. اے میرے لال, ارے اس موقع پہ تم کہاں خیمے سے نکل آئے؟ جیسے ہی شمر نے شمشیر اٹھائی بچے نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے. ارے جب تک میں زندہ ہوں, میرے زندہ رہتے ہوئے میرے چچا پہ آج شمر نے وہ وار کیا, بچے کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. اجرکم اللہ. حسین کو گئے کافی وقت ہو گیا ہے, کوئی خبر نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی نہیں ہے جو خبر لائے. عبداللہ ابن حسن گئے, وہ بھی پلٹ کے نہ آئے. اب کون ہے جو خبر لائے؟ ایک دفعہ حسین کی بہن, عباس کی بہن کھڑی ہو گئی, چادر سر پہ ڈالی, خیمے سے باہر نکلی, جا کے دیکھوں تو میرا بھیا کس حال میں ہے. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا. زینب جب ایک ٹیلے پہ پہنچی تو کیا دیکھا؟ زینب نے کیا دیکھا؟ زخمی حسین نشیب میں پڑا ہے, شمر سینے پہ سوار ہے, بس اب خنجر چلنا ہی چاہتا ہے. ایک دفعہ زینب نے عمر سعد کو خطاب کیا, اے عمر سعد, تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. جیسے ہی زینب کی آواز غیرت دار بھائی کے کان میں پہنچی, ارے حسین تڑپ گئے, اٹھنا چاہا مگر طاقت جواب دے گئی. ساری طاقتوں کو کوہنیوں میں جمع کر کے تھوڑا سا حسین اٹھے. اے بہن زینب, ابھی تو بھائی زندہ ہے, ارے میری زندگی میں خیمے سے کیوں نکل آئی؟ بہن پلٹ جاؤ. جذبات کہتے زینب بھائی کو اس حال میں چھوڑ کے مت جانا, بھائی کو اس حال میں چھوڑ کے مت جانا. بس آخری جملے ہے اور مجلس تمام ہو رہی ہے, بھائی کو اس حالت میں چھوڑ کے مت جانا مگر حکم امام ہے بہن پلٹ جاؤ. زینب نے جذبات کو کنارے رکھا, حکم امامت کے تحت خیمے میں پلٹ کے آئیں. ارے ابھی خیمے میں پہنچی بھی نہ تھی, زمین کربلا ہلنے لگی, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. ایک آواز بلند ہوئی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. زینب سید سجاد کے خیمے میں گئی, اے میرے لال, ارے غش سے چوکو, دیکھو کیسی آوازیں آ رہی ہیں. پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو خیمے کا پردہ اٹھا, سجاد نے کیا دیکھا؟ نوک نیزہ پہ بابا کا سر. السلام علیک یا ابا عبداللہ, ماتب حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا,
ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. صلوات الله.